वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर का। आज वैसे भी पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से ही दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि 27 अक्टूबर 1948 में भारत ने अपनी जो फ़ौजें थी वो कश्मीर में भेजी थी। आज आप शहर में देखें या टीवी चैनल्स पे देखें या अखबारों में, तो ये कश्मीर डे के हवाले से आपको कुछ ना कुछ ख़बर या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर साइन नज़र आएगा। मगर आज हम इस तारीख़ी दिन की बात नहीं करेंगे। हम जो आजकल इस वक्त सियासत हो रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर, उस पर ज़िक्र करेंगे उसका। और वो ये है कि जब से ये पीछे मुज़ाहरे हमने देखे कश्मीर में, जिसमें लग रहा था कि जैसे पूरी आबादी ही जो है वो उन मुज़ाहरों में शामिल है, तो हुकूमत को न सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करने पड़े, मुज़ाहिरीन की काफ़ी सी शराइत भी माननी पड़ी। वो शराइत जो JC जैक जिसको हम कहते हैं, उनके ज़रिए से वो ना सिर्फ मुज़ाहरे हुए, मगर उन्होंने जो शराइत थी वो भी हुकूमत के सामने रखी। मगर अब उसके बाद से जैसे हुकूमत के इत्तेहादी या मुख्तलिफ जो और जमातें हैं, उन सबको ये एहसास हो रहा है कि जो एक मखलूत सी हुकूमत इससे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाई थी, जिसमें तकरीबन सभी जमातें शामिल थीं, वो शायद लोगों के हवाले से एक इतना अच्छा फ़ैसला नहीं था। सारी जमातें हुकूमत में आ गई, काबीना का हिस्सा भी बन गई, तो फिर लोगों की आवाज़ किसने बुलंद करनी थी? लोगों ने एक नई जैक बना ली और वो उधर मुज़ाहिरों की तरफ चल पड़े। तो अब ये जो सबक सीखा है इन अ वे, अगर हम कहें कि इन सब जमातों ने, तो उसका नतीजा अब ये निकला है कि कानून साजी, माफ़ करिएगा, हुकूमत साजी जो है वो अब एक नए सिरे से की जा रही है। नए इलेक्शन में भी कुछ ज़्यादा महीने रह नहीं गए। बेहतर होता, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर इलेक्शन ही जल्दी करवा दिए जाते, मगर नहीं, जो एक हुकूमत साजी का अमल है वो नए सिरे से हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसकी वफाकी हुकूमत भी है, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अपने मेंबर्स लेके अपोजिशन में बैठ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि वो हुकूमत साजी करेंगे, और एक दफ़े उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो हुकूमत साजी करेंगे। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी हुकूमत थी पहले, उनके बहुत से जो मेंबर्स हैं वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए हैं, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे हो जाए। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बार बार ये कह रही है कि वो हुकूमत बनाएंगे। PMLN दूसरी तरफ कह रही है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। ख़याल ये है कि एक अगर जमात हुकूमत में होगी और एक जमात अगर अपोजिशन में होगी, तो जो लोग हैं और जो लोगों की ख्वाहिशात हैं या उनकी शिकायत हैं, उन सब की जो आवाज़ है वो या हुकूमत की जमात बन जाएगी या अपोजिशन की। मगर इसके अंदर जिस तरह लोगों ने जमातों को वोट दिए या जमातों के आगे रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दिए, वो सारी जो एक एक्सरसाइज थी वो तो अब उसमें तो कोई मायने रही ही नहीं, क्योंकि सब मुख्तलिफ जमातें जो हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं, वो अब हुकूमत का हिस्सा होंगे या अपोजिशन का। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद खान साहब, वज़ीर ख़ज़ाना हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के। ये इस वक्त जो हुकूमत है उसका एक हिस्सा हैं, मगर इनके वज़ीर आज़म या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कुछ दिनों में घर चले जाएंगे या वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे जाएंगे, ये अभी वाज़ेह नहीं है। और हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार इस्लामाबाद से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। माजिद खान साहब, अगर आप इजाज़त दें सर, तो हम इफ्तिखार साहब से जल्दी से पूछ लें कि ओवरऑल इस वक्त इतलात क्या है, ताकि फिर हम आपसे तफसील से बात कर सकें कि इस वक्त सियासतदान क्या सोच रहे हैं सारे मामले के बारे में। इफ्तिखार साहब, अब ये बताइएगा सर कि ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स की मदद से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में बैठेगी? बिल्कुल ऐसा तय हो गया है। ये तो सैटरडे नाइट को ऐवान सदर में इजलास हुआ था, उसमें डिसाइड हो गया था कि ऐसा होगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, और उसके वेरी नेक्स्ट डे 10 लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी भी आ गई, उनके पास 27 लोग हो गए टोटल, और
ان کا اس وقت دعویٰ یہ تھا کہ سردار عتیق اور حسن ابراہیم جموں کشمیری پیپلز پارٹی والے وہ بھی ہمیں ووٹ کریں گے تو ہماری 29 ووٹ ہو جائیں گے. تو یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان کے پاس 12 ریکوائرڈ نمبر موجود ہیں اور ان کا فیصلہ اٹل ہے کہ وہ کرنے لگے ہیں. اور سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو فارورڈ بلاک کے 10 لوگ ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو پیچھے اب جو پاکستان تحریک انصاف تھی یا پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک تھا، ان میں اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں؟ فارورڈ بلاک کے اصل میں ایسا ہوا تھا کہ پہلے شروع میں 24 لوگ تھے، اب وہ 20 لوگ رہ گئے تھے. اس میں سے اس کے مختلف حصے ہیں. اس میں ایک بیرسٹر سلطان گروپ ہے جو جن کا 6 لوگ ہیں ان کے. اسی طرح یہ ماجد صاحب کا بھی گروپ میں میرا خیال 4 لوگ ہیں. اس طرح ہے. تو یہ 2 میجر گروپس ہیں جو شامل ہوئے ہیں اس میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. جی صحیح. جی افتخار صاحب، آپ کچھ اور کہہ رہے تھے؟ میری اطلاعات کے مطابق آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. وہ پی ایم ایل این کی ایک 3 ممبر کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے. ان کی پریزیڈنٹ سے آج ملاقات ہوئی ہے، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے جو بنائی تھی کمیٹی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ کل کا دن بڑا کروشل ہے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے لیے، جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں یا آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر جن کو کہہ لیں اب، کہ ان کو یقین ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ میجورٹی کھو چکے ہیں. تو کل تک انہوں نے کوئی کروشل ڈیسیجن لینا ہے. ان کے پاس 3 آپشنز ہیں. ٹھیک. ایک پہلی آپشن یہ تھی کہ وہ اسمبلی توڑ دیں. صحیح. دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ ریزائن کر دیں. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ تحریک عدم ردمات کا فیصلہ سامنا کریں جس کی بالکل اب کوئی گنجائش نہیں بچتی. بالکل ٹھیک. ان میں سے سر آپ جسٹ اف یو کین جسٹ ہولڈ آن دیر. اب ہم ذرا ماجد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. ماجد صاحب، آپ نے افتخار صاحب کی بات سنی. اب سر یہ فرمائیے گا کہ جیسے وہ 3 آپشنز دے رہے تھے اور فیصلہ کرنا ہے وزیر اعظم صاحب نے، تو سر کیا فیصلہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے کر لیا ہے یا ابھی بھی وہ سوچ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، افتخار صاحب نے تو جو بات کی ہے، یہ تینوں آپ کی کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی آپ کا یہی کہتا ہے کہ اگر آپ سمپل میجورٹی لوز کر جائیں، ایدر یو ریزائن، ایدر یو فیس دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ڈیزولیوشن آف دی اسمبلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیزولیوشن آف دی اسمبلی ایک بڑا ورسٹ ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بہت دفعہ بہت مواقع پہ میڈیا کے اندر بڑی فریکوینسی کے ساتھ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے خلاف 27 لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائے تو میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا اور یہ آسان راستہ اور میں گھر چلا جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس میں ہمیں فیس کرنا چاہیے چیزوں کو. اور اگر آپ سمپل میجورٹی لوز کر جائیں تو پھر کسی اور کو چانس دیں، کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر نہ صرف کانسٹیٹیوشنل ٹرم آئل ہے، لیگل ٹرم آئل ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جیک کے جو مطالبات ہیں، یہ ساری چیزیں جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ریئلائزیشن ہونا شروع ہوئی کہ اب کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ بھاگ دوڑ دی جائے تاکہ ان کے جو ورکرز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ موبلائز ہوں اور چیزیں جو ہیں وہ سموتھ چل سکیں. ماجد صاحب، تو کیا آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ کہہ رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، کیا آپ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پیپلز پارٹی کو غیر مشروط اپنی حمایت دی ہے اور ہمارے 4 لوگوں کا گروپ ہے، ہم نے ان کو یہ دی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے. یہ جو پیچھے جیک کا جب پروٹیسٹ ہوا، جس کو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے عوام باہر آ گئے، یہ ایسے تھا کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی تو یہ آٹے اور بجلی سے سٹارٹ ہوئی، اور اس وقت پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں 23 ارب روپے دیے اور ہم نے ان کی یہ دونوں چیزیں میٹ کر لی، اور جو باقی ان کے مطالبات تھے اس کو بھی گورنمنٹ نے مان لیا اور ماننے کے بعد ان کو نوٹیفائی کر لیا اور اس پہ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے گا. ہم پرائم منسٹر صاحب سے بارہا یہ کہتے رہے کہ جو کمٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کو آپ آنر کیجئے تاکہ دوبارہ ہمیں اس قسم کا ٹرمل فیس نہ کرنا پڑے، کیونکہ آزاد کشمیر کی ایک اپنی سینسٹیوٹی ہے اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ہم لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ لوگ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں وقت پہ پوری کی گئی. اور جب وقت پہ پوری نہیں کی گئی تو ان کا ایک سیکنڈ چارٹر آف ڈیمانڈ آیا، پھر ان کا ایک تھرڈ چارٹر آف ڈیمانڈ آیا. ہم امید کرتے رہے اور ہم کہتے تھے کہ آپ اس پہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیجئے، انگیجمنٹ کیجئے،
اور پھر ایک 4th چارٹر آف ڈیمانڈ آیا جس پہ انہوں نے ایک ایسی شرط ڈال دی کہ جو ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان ہیں، جو 22.7 ملین لوگ ہیں، ان کو آپ اس سارے پروسیس سے آؤٹ کر دیں. اور اس کے اوپر انہوں نے وہ ایڈمنٹ ہو گئے اور ایک کمپین انہوں نے اور نیریٹو بلڈنگ کی. اور میں تو یہ کہتا چلوں کہ ایک ہیٹ نیریٹو بلڈ کیا کہ جو ہمارے 2.7 ملین لوگ ہیں ان کو آپ نہ صرف معاف کریے گا سر، مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بار بار بات کر رہے تھے، یہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کر رہے تھے یا اپنے وزیر اعظم سے؟ ہم اپنے پرائم منسٹر سے یہ بات کر رہے تھے کیونکہ یہ لوکل ایشو تھا. اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پائے. آپ کہہ رہے ہیں سیریسنس کتنی، جو سیریسنس تھی سچویشن کی. دیکھیں اس سینسٹیو ایریا کے اندر اگر ہم بالکل لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں اس کو تسلیم نہ کریں تو آبویسلی ایک ریئیکشن آئے گا. اور ریئیکشن جو ہے اگر کوئی عوامی حقوق کا معاملہ ہے تو اس پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو عوامی حقوق سے پہلو تہی کر سکے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.